بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقے کے اندر ایک جھڑپ ہوئی جس کے اندر ہلاکتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ آج جو ہے ہم آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کریں گے کہ یہ جھڑپ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور کس ملک کی جو ہے وہ غلطی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کروں گا، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ افغانستان اور ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے جس کو ہم نمروز کہتے ہیں، ایران نے یہ حرکت کی کہ اپنے سولجرز کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں ایک چوکی تھوڑا سا آگے لے جائیں، جو انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرتے ہوئے جو علاقہ ہے افغانستان کا، اس کے اندر آپ یہ چوکی بنا لیں۔ بس وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے وہ لوگ تو الرٹ ہوتے ہیں، اور وہ جنگجو قوم ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ انہوں نے تو امریکہ جیسے ملک کو ناکو چبا دیے تھے، تو یہ ایران اس کے سامنے کیا بیچتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جب اس نے یہ ٹیسٹ کیا کہ ہم تھوڑا سا ان کے ایریا میں گھس کے اپنی چوکی کو آگے لے کے آتے ہیں تو وہ کیا رسپانس کریں گے، جب اس کا بیک لیش آیا تو وہ اتنا شدید تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے تو ان کو وارننگز جاری کی طالبان نے، اور جب ان تک یہ خبر پہنچی ہائی کمانڈ تک تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف فائٹ بیک کریں، اور جب فائٹ بیک کیا تو پھر ان کو دوڑے لگانا پڑ گئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ کتنی زیادہ تعداد میں موجود ہے، اور پھر جب وہ دوڑے لگا رہے تھے، پہلے تو انہوں نے بھی، ایرانیوں نے بھی فائٹ بیک کیا اور بہت ہی ہیوی مشینری سے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن طالبان نے فائٹ بیک کیا، اور ان کی جو پچھلی بھی دو چوکیاں تھیں، طالبان ان کے ایریا کے اندر، ان کے ملک کے اندر گھس کے، انہوں نے صرف ایک چوکی بنائی تھی، طالبان ان کے ملک کے اندر گھسے، ان کی جو دو چوکیاں تھیں ان کو بھی تباہ کر کے وہ واپس آئے، اور اگر وہ چاہتے تو وہاں پہ قبضہ بھی کر سکتے تھے۔ رسپانس ٹائم جو تھا طالبان کا وہ بہت بہترین ٹائم تھا، اور انہوں نے بہت ہی کم ٹائم کے اندر ان کو رسپانس بیک کیا، اور ان کے جو ہے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان کی چوکیوں کے۔ ایران کو یہ میسج چلا گیا کہ آئندہ آپ اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو آپ کو فوراً رسپانس ملے گا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ 28 ممالک کی جب فوجیں اتری تھیں افغانستان کے اندر، وہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں طالبان کا، اور افغانستان کا خطہ آج بھی ویسے ہی قائم و دائم ہے۔ اولدو افغانستان معاشی طور پر آج کل بہت کمزور ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں، اور کافی سارے ممالک اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت پریشانی کا سامنا ہے معاشی طور پر۔ اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ چائنا نے اس کو ایک خوشخبری یہ دی ہوئی ہے کہ جس دن آپ کے ملک کے اندر امن ہو جائے گا، ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ تیار ہیں، ہم آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اور کیونکہ وہ جو ون بیلٹ کا ایک روٹ ہے وہ افغانستان کا بھی خطے کو ساتھ میں کنیکٹ کرے گا، چائنا کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ افریقہ تک جا پہنچی ہیں، اور افریقہ کے اندر اس کی انویسٹمنٹس ہم جانتے ہیں پورٹس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے وہاں پہ، کہ ہمارے ملک کے اندر تو بیوروکریسی کام ہونے ہی نہیں دیتی سی پیک کے اوپر، اور ایک فائل جو ہے وہ گھومتے گھماتے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو دوسرے ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ فوراً کام کرتے ہیں۔ تو کل جو واقعہ ہوا ایران کے اوپر، جو اٹیک تھا طالبان کا، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے حرکتیں کر چکا ہے ایران۔ پہلے اس نے ایک ڈرون بھیجا تھا افغانستان صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں، اور کل جب اس نے ان کا رسپانس ٹائم دیکھا تو اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں۔ طالبان جو ہیں وہ ایک جنگجو قوم ہے، انہوں نے ساری زندگی ہی جنگیں دیکھی ہیں اپنی۔ اب جب وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے جا کے فائٹ بیک کرتے تھے یو ایس کے خلاف، یو ایس آرمی کے خلاف، دنیا کے ٹاپ نیوی سیلز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کے پاس جو بدری فورس ہے وہ بہت سٹرونگ فورس ہے، اور وہ 313 کے اندر جو ضم کی گئی تھی وہ فورس، تو وہ جو فورس ہے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، وہ بہت سٹرونگ فورس ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بدری فورس کا نیوی سیلز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑا تھا، جو ٹائم انہوں نے دیا تھا اسی ٹائم پہ وہ افغانستان کے خطے سے نکل گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی تو یہ ہٹ بیک کریں گے ہمیں۔ تو ایرانیوں کو بھی کل یہی میسج گیا ہوگا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ آئندہ کبھی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ کل اگر وہ یہ چاہتے طالبان تو ان کے ملک کے اندر جو دو چوکیاں تھیں ایران کی اس کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس خطے میں رہیں۔
اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ کون سے ملک ایسا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا جو تصادم کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ کس کے کہنے پر ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ یو ایس سے جو آرڈرز آتے ہیں انہی کے کہنے پر ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔